آج الیکشن آتے رہے
نے مسلمانوں کے اتحاد کو کس نے پارا کیا، کس نے بابری مسجد کے مقام کو کمزور کیا؟ جبکہ مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام تھا کہ ہندوستان میں کوئی مسلمان قائد بابری مسجد کے مسئلے میں کسی رام جنم بھومی سے والوں سے اقرار کا ٹیبل پر کے بعد نہیں کر جائے گی، یہ مسئلہ نہیں ہے، عدالت کے زیر غور ہے اور ہندوستان کے ذریعہ یہ فیصلہ کرنے کی کیا ایک زمین کے ٹکڑے پر جو مسجد قائم کی گئی تھی کیا وہ متنازع تھی؟ اس کے برخلاف کس نے بابری مسجد آج کی کمیٹی قائم کر کے ہندوستان میں مسلمانوں نے انتشار کیا؟ آج وہ حضرات، وہ علماء مشائخین، وہ ذمہ داران اور مسجد کے مسجد کمیٹیاں آج جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ مسلم معاشرے کو ہم لوگ دیتے ہیں اور اتحاد کا احترام ہے، تو اس اتحاد کی بات کرنے والے ذمہ دار مسلمان کے سامنے یہ سوال ہے کہ کس نے بابری مسجد رابطہ کمیٹی میں دھار ڈال کر ہندوستان میں ایکشن کمیٹی کو قائم کیا اور اپنی سب کی شہرت کے لیے بابری مسجد کو شہید کروایا؟ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ 1999 سے پہلا حملہ ہوا بابری مسجد پر، ایک مینار کو شہید کر دیا گیا۔ پھر آگے چلتے دیکھتے ہیں تو 6 دسمبر 1999 آج جو آئین اور قانون کی بات کرنے والے ہندوستان میں اسی ایک کے ادوانی نے، اسی بہت جوشی نے، اسی وشو ہندو پریشد والوں نے، اسی رام دیو بھومی والوں نے، اسی یوا بھارتی نے، اسی شیو سینا نے، اسی بجرنگ دل نے سارے ہندوستان میں بہار مچایا اور بنا دیا کہ ہم رام کے معاملے میں ہندوستان کے قانون کو قائم کو نہیں مانتے، لیکن دنیا نے کسی نے اس کو دہشت گرد قرار نہیں دیا، کسی نے ان لوگوں کو دہشت گرد قرار نہیں دیا، کوئی میڈیا نے نہیں دیا، کوئی اخبار نے نہیں دیا، کوئی ٹیلیویژن نے نہیں دیا، کسی سندھ سے یہ آواز نہیں کہ قانون کو پامال کرنے والے اور قانون کا انکار کرنے والے ملک میں دہشت گرد۔ دہشت گرد کیا ہے؟ جو قانون کو نہ مانے، جو معزز سماج کی جانب سے جمہوری انداز میں جب کوئی قانون قائم ہوتا ہے اس قانون کی سالمیت کو خطرہ ہو جاتا ہے تو وہی دہشت گردی ہے۔ کسی نے ہندوستان میں یہ نہیں کہا کہ قانون کا انکار کرنے والا ہے اقوانی ہند پٹوڑیا یا گری راج کشور یا ڈالمیا یا وشو ہندو پریشد کے سربراہ اس ملک میں دہشت گرد ہے، بلکہ مسلمان یہ اعلان کرتا رہا ہے کہ ہمارے قانون کے ساتھ میں جو قانون کے مطابق قانون کی روح کے مطابق اس ملک میں انصاف کرے گا، ہم قانون کے پابند ہے۔ جو قانون کو توڑے، قانون کی کلمات کو توڑے، بابری مسجد کو شہید کرے، بابری مسجد کے صاحبان اور مردوں کو رسم کرے، وہ اس ہندوستان سے دہشت گرد نہیں۔ ارے ملک میں قانون کو ماننے والا مسلمان دہشت گرد بن گیا۔ اور پھر 6 دسمبر کو آپ دیکھتے ہیں کہ سارے ہندوستان کی فوج موجود ہے اور سپریم کورٹ کا یہ اعلان ہے کہ بابری مسجد کی حفاظت ہندوستان کے حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر نیشنل کاؤنسل میں اعلان کیا جاتا ہے کہ بابری مسجد کی کو دھکا نہیں لے گا، لیکن پھر ہندوستان میں بابری مسجد کو 6 دسمبر دن دہاڑے رات کی تاریخی میں نہیں بلکہ دن کے اجالے میں پولیس کی موجودگی میں، فوج کی موجودگی میں، پیراملٹری کی موجودگی میں توڑ دیا جاتا اور پھر کہا جاتا کہ واقعہ ہے مسلمان بھول جاؤ۔ اس پر بھی مسلمانوں نے صبر کیا کہ ہمارا موقف مضبوط ہے، عدالت کے ذریعے ہم بابری مسجد کو حاصل کریں گے اور پھر ہم دہشت گرد اور بابری مسجد توڑنے والے دہشت گرد نہیں، ہندوستان کا حال ہے، یہ ہندوستان کا انصاف ہے، یہ ہندوستان کا انصاف ہے میرے بھائی۔ اور پھر خصوص جس وقت اور تاریخ سے میں تعلق کرتا ہوں کہ جب میں 22 سال کا نوجوان بابری مسجد شہید ہوئی، اس وقت کے نوجوانوں نے جب احتجاج کیا تو ٹاٹا کی سزا ملی، کوٹا کی سزا ملی، اور 6 دسمبر کا دن مورنے لے گا کہ ہندوستان کے چپے میں جس نے قانون کو توڑا ان کو گولی نہیں ماری گئی، بلکہ جو قانون کو توڑنے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ہندوستان کے چپے خریے گاؤں شہر گلی میں مسلمان احتجاج کرا تو اس گولی کی ساری گولیوں نے مسلمانوں کے سینوں پر چاٹ دیا اور موت کے گھاٹ اٹھا دیا۔ یہ ہندوستان کا انصاف ہے، یہ ہندوستان کا آئین، ہندوستان کے قانون کے پابند اور یہ دہشت گردی کا ہندوستان میں اٹھانے والا ہے، یہ ہندوستان ہے۔ یہ آپ دیکھتے ہیں کہ ڈرامہ رچایا گیا، یہ بابری مسجد وہیں بن جائے گی، یہ پارلیمنٹ کا مذاق کیا گیا، ایس پی چوہان ہوم منسٹر تھا، نرسمہا راؤ کا منسٹر تھا، پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہہ دیے کہ بابری مسجد ان کا حکومت رہے گی، لیکن
کی تاریخ میں پتا ہو کہ انصاف زندہ ہے، انصاف باقی ہے، کیا انصاف ایک رسم ہے، رواج ہے، انصاف ایک ٹوکرا ہے اس ملک میں جو مسلمانوں کو باہر دیا جا رہا ہے، جس کے اسلاف نے 18,000 کی تعداد میں اس ہندوستان کو آزاد کیا تھا، جس نے اس ہندوستان کو ترقی دیا، تمدن دیا، اس ہندوستان کی تاریخ کی 4 مزار دیا، اس ہندوستان کو راج کرا دیا، اس ہندوستان میں اور منڈے رہے تو میرے اسلاف کی چھوٹیوں کا صدقہ ہے آج ہندوستان میں بیٹھ کے اور پھر میں دہشت گرد ہوں، میں نے قانون کی بات کیا تو میں دہشت گرد، ارے کانا کی سزا میں کیا ہے وہ تو معلوم، آج میاں لندن میں تھے بابری مسجد شہید کی تو ان کو کیا معلوم بابری مسجد کا سانحہ کیا ہے، لندن کی کوٹھیوں میں آرام کرنے والے آپ کے مسلمانوں کے لیڈر بن گئے، دولت کی بنیاد پر، بھکاری کی بنیاد پر انتشار پھیلا کے گمراہ کر کے، تو ان کو کیا معلوم بابری مسجد کا سانحہ کیا ہے، بابری مسجد کی تکلیف کیا ہے، جیسا چبوترا نہیں تھا تو انتخاب لیتے ہیں اپنے بھائی کو جھگڑا ہوا تو جیسا کہ ہم غلط کہہ رہے تھے کہ جیلوں میں سلایا جا رہا 7 کر کے حکومت کا، لیکن بھائی کا انتخاب لینے والے کبھی بابری مسجد کے قاتلوں سے انتخاب لینے کے لیے ہمارے پارلیمنٹ میں اٹھے، یہ ان کا ایمان ہے، یہ ان کا ایمان ہے۔ بہرحال قصہ مختصر ہی ہے بھائی کہ بابری مسجد تو شہید ہو گئی، سارے ہندوستان میں ایک نیا ماحول پیدا ہو گیا، ایک نسل در نسل تباہ ہو گئی مسلمانوں کی احتجاج کرتے کرتے کم لیتے لیتے، اور آج کی نسل کو معلوم ہے کتنی تکالیف مسلمانوں نے گزار کی۔ پھر اس کے بعد میں اس اہم موضوع پہ گفتگو کر کے اپنی تقریر کو ختم کر لوں گا، مزید کے ساتھ کو اپنے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کروں گا میرے بھائی، اور ایک بار میری مسجد کی شہادت پھر بنا گیا اور میرے قانون ہے کہ بابری مسجد کے مندر سے پھر سے ایک مورتی دکھا دی، زعفرانی کپڑا باندھ دیا اور اعلان کر دیا کہ یہ رام جنم بھومی، یہ رام جنم بھومی ہے۔ ہم نے کبھی رام کے حقوق کا احترام کیا، انکار کیا، نہ ہماری بحث ہے کہ رام دے یا نہ دے، مولوی لکھتے ہیں، تاریخ لکھتے ہیں، ہندوستان کے پارلیمنٹ میں رام ولاس پاسوان کہتا ہے کہ رام کا ہر لاؤ دیکھو، انہیں بولتا رام، ہم تو دوسرے بولے، ہم بولے کہ تمہارا مذہب تم لے دو، ہمارا مذہب ہم لیتے ہیں، ہمارا ایمان ہم کو ہے۔ اب جب بابری مسجد کے مسئلے میں یہ دعویٰ کرنے والے کے آئین کو نہیں مانتے، قانون کو نہیں مانتے، اس لیے نہیں مانتے کہ کہیں کسی عدالت میں دنیا کی تاریخ کے ہر دور میں جب انصاف ہوا وہ انصاف شرائط کی بنیاد پہ ہوا، انصاف ہوا تو گواہوں کی بنیاد پہ ہوا، انصاف ہوا تو نشانیوں کی بنیاد پہ انصاف ہوا، لیکن یہ کیسا ملک ہے اور کیسی عدالت ہے کہ یہ گواہ شہاد کسی چیز پہ انصاف نہیں کرنے کے قائم نہیں ہوتے، جاریت ہے کہ بس میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، یار آپ پیدا ہوئے ہوتے جو اب جب کچھ نہیں تھا عدالت میں دینے کے لیے تو 50 سال مقدمہ لڑکی میں پڑا رہا، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی شواہد ہے، نہ کوئی گواہ ہے، نہ کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی دستاویزات پہ پیش کرنے کے لیے رام جنم بھومی کچھ نہیں ہے ان کے پاس۔ 50 سال لڑکی میں رہے، بابری مسجد کو شہید کر کے دیکھا، کوشش کر کے حاصل کرنے کے لیے ناکام ہو گئے۔ پھر واجپئی کی گورنمنٹ بنی، سی بی آئی کے اوپر مقدمے جس پہ تھے، افغانی پرائم منسٹر، ڈپٹی پرائم منسٹر مولانا محمد جوشی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ منسٹر بن گیا۔ جب ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ منسٹر بن گیا، باہر کے والا نہیں، کل ڈپارٹمنٹ آثار قدیمہ کے زیر انتظام تھا، اور پھر ایک نیا فتنہ جنم لیا ہندوستان میں۔ آج اگر یہ موقف میں ہے جو اپنے آپ کو آج مسلمانوں کے رہبر کرے ہیں، چاہے مذہبی سطح پہ ہو، سیاسی سماجی سطح پہ، میری بات کہتے رہے عملی کاموں میں کام کر کے بتائیں کہ تحریک کیا کام کر رہی ہے۔ آج مرحوم آدم ملک صاحب یہ دنیا میں نہیں ہے، اللہ ان کی مغفرت کرے پروردگار، کہ مارچ کا مہینہ 2003 تاریخ کے ساتھ کر رہا ہوں، بابری مسجد کی جب شہادت ہوئی میرے ساتھ 6 ستمبر 1992، 7 جنوری 1953 کو نرسمہا راؤ کی کیبنٹ نے اجلاس بلایا، نرسمہا راؤ کی
कैबिनेट की इजलास में एक करारदाद को मंजूर करवाया गया और वो करारदाद ये थी कि बाबरी मस्जिद की अगुवाई करके देखा तहकीक की जाए क्या बाबरी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर के निशान मिलते हैं। नरसिम्हा राव जो आरएसएस का एक अहलकार था, आरएसएस वाला था, उसने बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद फौरन 6 दिसंबर मस्जिद शहीद हुई, 7 जनवरी 1 महीने के बाद कैबिनेट का इजलास हुआ है। उस इजलास में कैबिनेट ने कांग्रेस की कैबिनेट ने अप्रूवल दिया कि सदर जमहूरिया हिंदुस्तान शंकर दयाल शर्मा ये अख्तियारात रखते हैं कि कानून से बराबर है और कानून से हटकर वो हिंदुस्तान की हुकूमत को अहकाम जारी कर सकते हैं कि बाबरी मस्जिद की खुदाई करे और फैसले करे कि क्या बाबरी मस्जिद की ताई के नीचे कोई मंदिर है। और उस वक्त के सदर जमहूरिया शंकर दयाल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजों के नजर किया कि इस करारदाद पर, इस कैबिनेट की करारदाद पर मेरा मौक़िफ़ क्या होना चाहिए। मैं सलाम करता हूं हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट को जिसने यह फैसला दिया। मैं एहतराम करता हूं उस हिंदुस्तान के जजों का जिसने जस्टिस वेंकटचलैया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने 11 रुपये बेंच बैठी और उस बेंच ने हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया को एक एडवाइजरी जजमेंट दिया। ये दिया कि हिंदुस्तान की आइन के मुताबिक, हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक बाबरी मस्जिद चाहे अदालत के बाहर किसी मजहबी नुक्ते नजर का झगड़ा होगा, लेकिन अदालत के सामने एक जमीन के टुकड़े का झगड़ा है और ये मसला दस्तावेजात शवाहिद एविडेंस एक्ट के तहत तय किया जाएगा और कोर्ट फैसला कर देगी। अगर खुदवाई की बुनियाद पर, तहकीक की बुनियाद पर, खुदवाई की बुनियाद पर अगर फैसला किया जाएगा तो हिंदुस्तान का एक कानून है, याद रखो, उस कानून को कहते हैं कि एडवांस पोजिशन, और मुसलमान 450 साल से उस जगह पर खा देते थे, बाबरी मस्जिद है या सत्य करते थे और मीनारों से सजा देते थे। जजों ने ऐलान कर दिया कि अगर खुदवाई की बुनियाद पर तहरीर निकाल कर फैसला करेंगे तो फिर हिंदुस्तान के उस आइन के खिलाफ, हिंदुस्तान के खतरे कदीम जो आर्टिकल है उस कानून के खिलाफ होगा, ये नहीं किया जा सकता। शंकर दयाल शर्मा सदर हिंदुस्तान ने उस करारदाद को वापस कर दिया कि मैं ये काम नहीं दूंगा। उसके बाद जो बीजेपी आरएसएस परिवार जिसकी साजिश की कि गुजारे की बुनियाद पर लोग बैठक करे, शवाहिद हासिल करे, दस्तावेजात हासिल करे और बाबरी मस्जिद का फैसला करा, नाकाम हो गए, नाकाम हो गए। मैं अपने तकरीर के उस महफिल से गुजर रहा हूँ, से मुखातिब होकर तारीख को जानो और तहकीक करो कि बाबरी मस्जिद में तुम्हारा मौक़िफ़ कैसे मजबूत है, जो कानूनदा है, जो आप तालीम रखते हैं और इंटरनेट के जरिए तहकीक करके देखो कि मेरी बात क्या है और मेरी बात सुनने की कोशिश करो। जब ये हो गया, अब ये राम जन्मभूमि वाले ना इनके पास दस्तावेजात था, ना कागज था, ना पत्थर था, इनके पास कुछ नहीं था, कानून कर गए, बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई। ये राम राम का नारा देके सारे हिंदुस्तान में कार सेवा की बुनियाद पर बोले भाले इस मुल्क के हिंदू भाइयों को भी फिर परत बनाकर वोट को लेकर इक़्तिदार हासिल कर लिए। 2003-5 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि अब खुदवाई नहीं होती, ये राम मंदिर को भूमि वालों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में फिर से अर्जी डाली कि खुदवाई करा के देखा जाए कि आप बाबरी मस्जिद के नीचे कुछ है। और जब ये अखबार में आया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन पड़ी तो ये तारीख की हकीकत है कि अखबार में जैसे ही आते मनी बचाओ तहरीक के जिम्मेदार पद की हैसियत से, तंजीम की हैसियत से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर को खतूत में खतूत लिखी
کا وکیل الہ آباد ہائی کورٹ میں اس نے اقرار کر لیا کہ بابری مسجد کو کھلوانے کے لیے ہم تیار ہیں. تو ختم ہو گئی بات. ایکشن کمیٹی کے صدر سلامتی موجود تھے. اسد الدین اویسی مسلم مسئلہ بورڈ کا رکن اپنے آپ کو بیرسٹر کہنے والا جب بار بار جلسہ کر کے تحریک کی جانب سے کہا رہا تھا کہ اگر خدوائی کی بنیاد پہ ہوگا, جبکہ سپریم کورٹ نے یہ اعلان کر دیا کہ خدوائی کی بنیاد پہ کسی زمین کی ملکیت کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا, تو اسد الدین اویسی کو نہیں معلوم تھا, کیا سلام الدین اویسی کو نہیں معلوم تھا, کیا مسلم مسئلہ بورڈ کے ذمہ داروں کو نہیں معلوم تھا. راجہ حسن نبی صاحب کا بیان آیا کہ میں خدوائی کے لیے تیار نہیں ہوں. دوسرے دن کے اخبار میں ریاست کا بیان آتا ہے کہ ہم بابری مسجد کی خدوائی کے لیے تیار ہیں. کیا تحریک کی کیا انتشار بنانا چاہیے والے جواب دو. اب جواب دو. خدوائی ہوئی, خدوائی ہوتے کی سزا تھی. لکھنؤ کی میوزیم میں 8 سے 10 سال پہلے چوری ہوئی صوفہ, اگر اس کی کمپلینٹ تھی لکھنؤ کے پولیس اسٹیشن میں, پولیس اس کی تحقیق کر کے برآمد نہیں کر سکی, لیکن وہ بابری مسجد کی کھدوائی میں برآمد ہو کے یہ بتایا گیا کہ یہ رام کے کھڑا میں ہے, یہ رام جنم بھومی کی نشانی ہے, یہ ہوتا ہے. بتاؤ کہ کیسے غلط ہے. جبھی ہم نے کہا کہ کھدوائی کی بنیاد کے لیے اگر مسلمان ایکشن کمیٹی کے لوگ تیار ہو رہے ہیں تو یہ ذمہ دار ہے. اور 20 اگست 2010 الہ آباد ہائی کورٹ کا ججمنٹ آیا. اس ججمنٹ میں جسٹس گپتا یہ لکھتے ہیں کہ آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا نے جو تحقیق کیا, رپورٹ تیار کی, اس کی بنیاد میں میں کہتا ہم نے یہ رام بھومی ہے. ارے اس سے ہٹ کے ہندوستان کی عدلیہ کا مذاق نہیں ہو سکتا کہ ایک عدالت کا ہائی کورٹ کا جج لکھتا ہے کہ میری آستھا کی بنیاد پہ میں اعلان کر دیتا ہوں, جب میں لکھ دیتا ہوں کہ یہ رام بھومی ہے. تو یہ کیسا انصاف ہے, کیسا ملک ہے, یہ کیسا آئین کی دعوے دار ہے, کیسا مزاج ہندوستان میں چاہتے ہیں. اور پھر آج سپریم کورٹ میں ہے, سپریم کورٹ میں ہے. آج بھی ہمارا یہ فیصلہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہر کوئی قانون کے مطابق ہے جو قانون کی روح کے مطابق انصاف ہے. آج کا جلسہ یہ پیغام دیتا ہے, ہندوستان کو یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم ہر اس قانون کے پابند ہیں جب تک قانون کے روح کے مطابق انصاف کرے پابند ہے. اگر ایسا نہیں ہوگا, الہ آباد ہائی کورٹ کی طرف بھی ججمنٹ آئے گا تو آگے کا کوئی راستہ باقی نہیں رہے گا. مسلمان بابری مسجد کے لیے ہندوستان میں جہاد کرے گا. آج میں کل ہو رہا ہوں, یہ مت سمجھو کہ مسلمان راک ہو گیا, مسلمان لگ گیا, پولیس سے ڈر گیا, کافروں سے ڈر گیا. یہ مت سمجھو کہ منافقوں کو تم حملہ بنا کر مسلمانوں کو گمراہ کر کر بابری مسجد کو رام جنم بھومی نہیں بنا سکتے, نہیں بنا سکتے. اس لیے کہ یہ اللہ کی شان ہے, ہر وقت میں چنگاری ہوتی ہے اور چنگاری شور میں بولتی ہے. ہماری تاریخ جنگ میں کاغذی افراد کی اہمیت نہیں ہوتی, جنگ میں کاغذی افراد کی اہمیت نہیں ہوتی, ہمتیں لڑتے ہیں, تعداد کی اہمیت نہیں ہوتی. ہمتیں لڑتی ہے, تعداد کی اہمیت نہیں ہوتی. آج یہ جو الیکشن کا ڈرامہ, یہاں کی پولیس ڈپارٹمنٹ, یہاں کا الیکشن کا سسٹم, عوام کا ایک فیصلہ ہے, عوام کا ایک روز ہے. یہ کیوں مدد کرنے والے جو معلوم کی کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ابا بابری مسجد میں مدد کرے تھے خدوائی میں, ان کی مدد ضرور ہوتی. میری مدد کہیں بڑھتے, میرے ابا تو بابری مسجد کے لیے لڑ کے بڑھ گئے نا. پھر ایک امان اللہ خان چاہتے ہیں لوگ. ارے انشاءاللہ آنے والے کارپوریٹر الیکشن میں تحریک کا ہر امیدوار کامیاب ہوگا اور ہر امیدوار امان اللہ خان کے کارناموں سے ہر امیدوار کو امان اللہ خان شہر میں تحریک کو محنت کرے گی. کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ یہ مظلوم قوم کا فیصلہ نہیں ہے, پولیس والوں کا فیصلہ ہے کہ ایم ایل اے بن گئے ہوگا. یہ پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں کا فیصلہ ہے کہ ایم ایل اے بنا رہے. ارے کب تک بناتے ہیں؟ جس دن عوامی انقلاب آیا تو رمیزہ بھی کہتے
ساتھ تیار رہی ہے. بابری مسجد کی لڑائی آر کی لڑائی لڑے گی انشاءاللہ. سپریم کورٹ میں مقدمہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ممبئی کا بم بلاسٹ ہوا, وہاں بم بلاسٹ ہوا. ارے بتاؤ اے ہندوستان میں جو وطن پرستی کی بات کرنے والے پیٹریاٹزم, نیشنلزم, کلچرل نیشنلزم کی بات کرنے والے, بتاؤ کیا ہندوستان میں بم بلاسٹ پہلے ہوا یا بابری مسجد پہلے شہید ہوئی؟ بتاؤ ہندوستان میں بابری مسجد شہید ہوئی یا بم بلاسٹ پہلے ہوا؟ اب سوچھ بھارت ابھیان چل رہا ہے ہندوستان میں. سوچھ بھارت ہندوستان ایک تماشا ہے کہ سب جھاڑ والے گئے روڈ پہ نکل گئے, بہت اچھی بات ہے. ہم بھی ایک پیغام دے رہا 1400 سال سے دے رہے صفائی آدھا ایمان ہے, نہاؤ دو اچھے رہو گے, نہاؤ دو کلمہ پڑھو کا نعرہ ہم دے رہے. سوچھ بھارت جب بنتا جب ہندوستان میں انصاف نہیں ہوتا. سوچھ بھارت اس وقت تک نہیں ہو سکتا یہ ملک جب تک ان مظلوموں کے لاکھوں کروڑ روپے لوٹنے والے اس ہندوستان میں اکثریتی طبقے سے تعلق رکھنے والے سیاستدان سوئٹزرلینڈ اور یورپ کی بینکوں میں پیسہ دبا کے رکھتے, ان سے بڑا دہشت گرد کوئی نہیں ہو سکتا. کتنے ہیں یار بی جے پی بڑی ایمان کی بات. اور یہ دیکھو مسد الدین ہم لوگ بول رہا پارلیمنٹ میں گھر کے تھینک یو نریندر مودی فار چینجنگ دا ڈائنامکس آف انڈین پالیٹکس. آج یوٹیوب پہ تقریر بچی اب کتنی قانون کی بات, مکاریوں کی بات کرتا, حاکموں کو دیکھ کے ڈرنا مکار کا کام ہوتا, مجاہد کا کام نہیں ہوتا. ہر حاکم کے سامنے آپ کی بات کرتا. ایوان پارلیمنٹ میں بول رہے ہیں تھینک یو نریندر مودی فار چینجنگ دا ڈائنامکس آف ووٹ بینک پالیٹکس ان انڈیا. یہ نہیں بول رہے کہ گجرات میں 25,000 قتل کر کے تم پارلیمنٹ تک آیا, 25,000 مسلمانوں کی لاشوں کو روکتا ہوا پارلیمنٹ میں پرائم منسٹر بننے والا یہ نریندر مودی سے بڑا دہشت گرد ہندوستان میں کوئی نہیں ہو سکتا. آج میں ڈٹ کے کہہ رہا ہوں نہیں بات مسلمان کوئی یاد نہیں آیا ان کو تھینک یو نریندر مودی. ان کی اخبار میں نریندر مودی کے اشتہارات بھی چھپ رہے جماعت اخبار میں, روز دیکھو نریندر مودی کا اشتہار. مسلمان ان کلمہ کو شودہ کا خون نہیں دکھائی دے رہا. حاکم ہے, ظالم ہے, مظلوم ہے. اور یہ جماعت کا ڈرامہ, ارے جماعت اتحاد سے مسلمان جانتے ہیں جماعت کے. اب تم کو جینا ہے تو مقبروں کے سہارے, سوساروں کے سہارے, ظالموں کے سہارے, پولیس کے سہارے, اس کے سوا تمہارا کوئی سننے والا نہیں ہے. کسی لاکھ میں بات کیا فائرنگ ہوئی تو مسلمان بچے مر گئے اور نرنکاری سردار کی گھس کے 12 جنوں کو ضرورنے کے لیے نیچے ایڈجسٹمنٹ. ارے تحریکہ کے اندر وہاں یہیں سے ہی ہو جاتا ہے ہمارے سمجھ نہیں تھی. ارے چندرا شیکھر لو, KTR لو, ہریش راؤ لو, KN لو, ہم سب کو دیکھ کے آ رہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے دعا ہے کہ بابری مسجد آپ کا ورثہ ہے اور 6 دسمبر کو احتجاج منانا ملی فریضہ ہے. ہر فرد جو اعلان کر رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کی ذمہ داری ہے کہ احتجاج کرے. اپنی دکان کو بند رکھیے, اپنی دکان کے سامنے ایک کالا کپڑا لگا کے احتجاج کیجیے, اپنی بستیوں میں احتجاج کیجیے. ورنہ اس ہندوستان میں ایک پیغام جائے گا کہ مسلمان بابری مسجد کو بھول گیا. کوئی کرے یا نہ کرے, جتنے حضرات یہاں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ میٹر کالا کپڑا لے کے اپنے گھر کے باہر لگا کے بتائیے کہ بابری مسجد کا احتجاج کرنا ہمارا ضروری ہے, ہمارا ضروری حق ہے. اور جگر اپنا وطن سے ریکویسٹ کیجیے کہ انصاف دکھائے کہ ہمارے ساتھ چلو, اس لیے کہ تمہارے کو انصاف دلانے کے لیے 18,000 علماء شہید ہوئے تھے ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے. آج بابری مسجد ہندوستان میں ہندو مسلمان کی لڑائی نہیں بلکہ انصاف اور نا انصافی کی لڑائی ہے. اس ملک میں آج اس ملک میں ہم اکثریتی طبقے کے خلاف یا رام جنم بھومی کا نعرہ دے کے عارضی طور پر اس ملک میں فتنہ پھیلانے والوں کے خلاف ہے.
ایک کالا جھنڈا لگا کے دنیا میں ہوتے ہیں کہ تم دہشت گردوں نے جو کیا اس کا احتجاج میں بنا رہا ہوں. میں ابھی باقی ہوں بنانے کے لیے مسلمان باقی ہے. بابر مسجد کے لیے پرانے شہر کو ہر پہ جھنڈا لگانا ہوگا, ہر مسلمان کو لگانا ہوگا اور اپنی تجارت گاؤں میں 40 گھنٹے لگانا اور احتجاج کرنا یہ نہیں کرے گا. اس دن کوئی تشدد کر دیجیے. نوجوانوں سے میری التجا ہے کہ ٹولیوں میں نکل کر گاڑیوں میں 50-50 100 کے گروپوں میں پھر کر آپ گانے بند کرائیے. یہ زمین کی آواز کو مسلمان بند کر دے گا, نہیں بند کرے گا تو اللہ کا بابا. تحریک یہ پیغام نہیں دیتی کہ آپ لاکھ دیے دینے کے لیے اور بند کرانے کے لیے. یہ راضی کے رضا کا معاملہ ہے, اللہ کو راضی کرنے کا معاملہ ہے. اللہ سے دعا کو ہو کے پروردگار مسلمان کے دل میں بابری مسجد کا احتجاج کا شعور پیدا کر, بابری مسجد کے اسلام کے لیے لڑنے کے لیے پروردگار ان میں شعور پیدا کر. اے پروردگار تیرے پیارے نبی کا, تیرے پیارے حبیب کا واسطہ ہے, اللہ ہم ایک بنا دے, ایک بنا دے. اے پروردگار مجھ سے کوتاہیاں ہوئی, غلطیاں ہوئی, تو درد کرنے والا ہے, تو سلام محبت کرنے والا ہے. اللہ آل رسول کے سب سے بڑا والا ہے. اے بابا ہم کو نیک توفیق دے, سیرت مستقیم پہ چلا, حق و حلال کی جو نکلا. اے بابا